روشن میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ، اور اس سلسلے میں اللہ کی رحمت سے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بارے میں جانتے ہیں، کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں، اپنے عشق رسول میں اضافہ کرتے ہیں، نعت خوانی بھی ہوتی رہتی ہے، اور مختلف زبانوں میں گفتگو کرنے والے مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور آج سلسلے کا موضوع کیا ہے، آج ٹاپک کیا ہے؟ آج ٹاپک بڑا ہی نرالا ہے۔ ایک ایپیسوڈ، ایک قسط اس ٹاپک کی، اس موضوع کی پہلے ہو چکی ہے، اور اس کا نام تھا حکومت رسول اللہ کی۔ آج حکومت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ دوسرا اس کا ایپیسوڈ ہے، دوسری اس کی قسط ہے۔ اور آج کی قسط میں کیا بات ہوگی؟ پہلے جو ہم نے سلسلہ کیا تھا اس میں ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات پر بات کی، اور شریعت کے معاملات میں اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح شریعت کے احکامات میں تصرف فرمایا، کس طرح رعایتیں عطا فرمائیں۔ ہم نے بہت کچھ سنا، اپنے ایمان کو تازہ کیا۔ آج ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کائنات پر، جی ہاں، اس زمین پر، اس آسمان پر، آسمان کی چیزوں پر کس طرح اللہ کریم نے اختیار عطا فرمائے، کسی کو عطا کر دینا، کسی کی زندگی عطا کر دینا، بارش برسا دینا، سورج کو پلٹا دینا، چاند کو دو ٹکڑے کر دینا، تھوڑے سے کھانے کو زیادہ کر دینا۔ نبی پاک کو اللہ کریم نے کیسی کیسی برکتوں سے نوازا اور کیسے اختیارات سے نوازا۔ آج آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا اور ایمان کو جلا ملے گی۔ تو مدنی چل کے ناظرین، ہمارے ساتھ سلسلے کے آخر تک آپ نے رہنا ہے، اور انشاءاللہ سلسلے کے دوران جیسے میں نے کہا کہ ہم نعت خوانی کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے، اور ہمارے ساتھ پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتو بولنے والے مبلغ ہوتے ہیں۔ مدنی چل کے ناظرین، ذکر خیر ہوگا نبی پاک کے اختیارات کا، اور اس کو دو تقسیمیں علماء کرام نے کی ہیں، اختیارات تشریعیہ، اختیارات تکوینیہ۔ مشکل ہے، میں آسان کر دیتا ہوں۔ شریعت میں جو اختیارات ہیں، شریعت کے احکامات کے بارے میں جو اختیارات ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے پہلے سلسلے میں اسے ڈسکس کیا۔ آج بات ہوگی اختیارات تکوینیہ، یعنی مردوں کو زندہ کرنا، کسی کو مارنا، کسی کی حاجت پوری کرنا، مصیبت دور کر دینا، نعمت اور دولت عطا کرنا، فتح دینا، وغیرہ وغیرہ۔ آج بات قرآن و حدیث کی روشنی سے ہوگی، بہت سارے امید وسوسے بھی دور ہو جائیں گے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو کیا کچھ عطا فرمایا، کتنے اختیارات سے نوازا، جب آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان مزید تازہ ہوگا۔ میں گزارش کروں گا ہمارے عدنان بھائی سے، وقت ہوا ہے، نعت شریف ہم سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد،
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ اس شعر کو جب ہم سنتے ہیں کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے یا کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ آج پروگرام بہت غور سے ضرور دیکھیے گا، بخاری شریف کی احادیث ہوں گی، قرآن پاک کی آیات ہوں گی، دیگر کتب کی احادیث اور روایت ہوں گی، اور آپ کو معلوم ہوگا اور یقین بھی ہو جائے گا آج کہ نبی مختار کل ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ یہ سارے اختیارات انہیں رب نے عطا کیے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا ہے، تو رب نے نوازا اپنے حبیب کو، تو کسی کو پرابلم کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کریم نے انہیں ایسے اختیارات سے نوازا کہ جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی
چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا جہاں میں میرے آقا کی کیسی چلتی ہے. ہاں یہ جو شعر سنا ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. آئیے سلسلے کا آغاز بھی اسی شعر پہ کرتے ہیں, اس کو اور بھی سنتے رہیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, بخاری شریف کی حدیث, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور یہ بخاری شریف میں ہے, ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہ مکے والوں نے نبی پاک سے عرض کی, سوال کیا, ان یریہم آیا, ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْن حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا. کہتے ہیں مکے والوں نے کہا حضور کوئی معجزہ دکھائیں, کوئی ہمیں نشانی دکھائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے انہیں دکھا دیا, یہاں تک کہ مکے والوں نے ہرا پہاڑ کو چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. بخاری شریف میں ایک دوسرے مقام پر ہے کہ اہل مکہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ وہ انہیں کوئی نشانی دکھائیں. اللہ اکبر, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چاند ٹکڑے کر کے دکھا دیا. بتاؤ اس سے زیادہ کس کی جہاں میں چلتی ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو اسے 2 ٹکڑے فرما دے. پھر کیوں نہ فرمائیں. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے. پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹیز, اللہ کریم نے یہ کیسی حکومت عطا کی ہے. آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, کوئی کہتا ہے میں علاقے کا کونسلر ہوں, کوئی کہتا ہے نہیں میرا تھوڑا علاقہ اور بڑا ہے, میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں, کوئی شاید شہر کا گورنر بن جاتا ہے, کوئی صوبے کا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے, کوئی ملک کا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. بعض اوقات کوئی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ پورے خطے میں کہا جاتا ہے اس کا آرڈر چلتا ہے, مگر کچھ سالوں بعد اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. ایک تو مدت تھوڑی, مقام بھی تھوڑا. آج ہم اس حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ آج نبی پاک کی حکومت میرے آقا کو ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1450 سال کے قریب عرصہ ہو گیا ہے, آج بھی حکومت جاری ہے اور صبح قیامت تک یہ حکومت جاری رہے گی. اور یہ کیسی حکومت ہے, صرف مدینہ منورہ پر نہ رہی, صرف مکے پر نہ رہی, صرف زمین پر نہ رہی, بلکہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں میں بھی اختیار عطا فرمایا. سورج, چاند, تارے اور بادل یہ سب آپ کے تابع کر دیے گئے. جانور آپ کے قدموں میں حاضر ہوا کرتے, آپ جانوروں کی بولیاں سمجھا کرتے. میرے آقا سب کے آقا, فرشتوں کے بھی آقا, جنات کے بھی آقا, انسانوں کے بھی آقا. کہاں کہاں میرے آقا کی حکومت ہے. آج سننا ہے اور ایمان کو تازہ کرنا ہے. ابھی ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے شق القمر کے اس عظیم معجزے کے بارے میں سنا. ناظرین, آج تقریباً 1400 سال بعد, یعنی نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد, ہو سکتا ہے 1400 سال بعد, سائنس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم چاند تک پہنچے ہیں. چاند تک پہنچنا بڑی بات مانی جاتی ہے, کتنا لمبا سفر کر کے لوگ پہنچے ہوں گے, مگر میرے آقا مکے میں کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ فرمائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. اچھا, پھر چاند کو جوڑنا بھی تھا, 2 ٹکڑے کر کے چھوڑ نہیں دیا. کسی چیز کو توڑنا آسان ہے, آپ کوئی کھلونا بچے کو پکڑا دیں وہ توڑ دے, ہم سے کوئی برتن ٹوٹ جائے وہ ٹوٹ جاتا ہے, مگر پھر جڑ نہیں سکتا. مگر میرے آقا تو جوڑنے آئے ہیں. آقا کسی چیز کو حسن عطا فرمانے آئے ہیں. چاند جوڑا بھی تو ایسا جوڑا کہ آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹوٹا کب تھا. چاند کو خوبصورت, سبحان اللہ, اللہ کریم نے بنا. سورج موڑتا اپنے چند توڑتا دے, اپنے چند جوڑتا
چند جوڑدا بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ سب خدا دی مینو سب نالو پیارا کالیاں زلفاں چاند یقیناً دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں، کوئی ایسی اتھارٹی نہیں جس کا اس طرح تصرف چاند پر ہو، اشارہ فرما کر توڑ دیا اور پھر جوڑ دیا۔ اچھا یہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جوانی کے ایام ہیں، مکی زندگی کے ایام ہیں۔ آئیے نبی پاک کے بچپن کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے چچا ہیں، یہ بعد میں ایمان بھی لائے، مگر خود کہتے ہیں کہ حضور میرے ایمان لانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی، جو ترغیب کا باعث مجھے بنی تھی، میں نے آپ کی شان کو بچپن میں ہی دیکھ لیا تھا کہ جب آپ بچپن میں جھولے میں تھے تو میں یہ دیکھتا تھا کہ آپ جس طرف اشارہ فرماتے تھے نا جھولے کے اندر، چاند اس طرف چلے جاتا تھا، آپ کی انگلی کے اشارے پر چاند گویا حرکت کرتا تھا۔ اچھا یہاں میں بڑی ایک باریک بات ناظرین بتانا چاہتا ہوں۔ چاچا حضور نے دیکھا نبی پاک کو جھولے میں، ہم بھی بچپن کا وقت گزار کر آئے ہیں، ہمیں کوئی شخص آ کر کہ یار آپ بچپن میں یہ کرتے تھے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی کرتے ہوں گے، ہمیں تو یاد نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کیا جواب دیا، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہاں میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا، صرف اشارے پر چلتا نہیں تھا، چاند بھی باتیں کرتا تھا۔ آقا کہتے ہیں میں اس سے باتیں کرتا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے سے بہلاتا، اور میں جب اس کے گرنے کا دھماکہ سنتا تھا کہ جب وہ عرش پر سجدے میں گرتا تھا، یعنی چاند کے سجدہ کرنے کی آواز بھی نبی پاک سنتے تھے۔ اب ذرا سمجھنی ہے بات کو، صرف نبی پاک کے اشارے پر چاند چل نہیں رہا، آقا چاند کی زبان جانتے ہیں، سماعت دیکھو جھولے میں ہیں، چاند سجدہ کر رہا ہے، آقا اس بات کو سن رہے ہیں۔ سماعت مصطفیٰ کا عالم، عقل مصطفیٰ کا عالم، اختیارات مصطفیٰ کا عالم، اور سنو میرے آقا کی شان دیکھو۔ آج بچہ روتا ہے تو ماں جھولا جھلاتی ہے، رونے سے بہلانے کی کوشش کرتی ہے، آقا کو رونے سے بہلا کون رہا ہے؟ وہ چاند بہلا رہا ہے۔ بریلی کے تاجدار کیوں نہ لکھیں، فرماتے چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور۔ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مغرب میں، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مغرب میں، کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ نبی پاک اور چاند کا تعلق گویا بچپن سے ہی ہے، آقا کا کھلونا ٹھہرا، بعد میں معجزہ بھی دکھایا۔ پھر بریلی کے تاجدار ایک بڑا خوبصورت ربط بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو چاند اور سورج چمک رہے، ابھی آپ سورج کے معجزات بھی سنیں گے، سورج پر تصرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سنیں گے۔ یہ جو چاند اور سورج چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، خوبصورت نظر آ رہے ہیں، زمانے کو روشن کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پر ہے، اطلاق آتا نور کا، جو ان کو نور کا کہا جاتا ہے نا، اطلاق کہتے ہیں جو ان کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے کہ نور کے ہیں، یہ جو مہر و ماہ پہ ہے، اطلاق آتا نور کا، آقا بھیک تیرے نام کی ہے، استعارہ نور کا، یہ تو ان کو کہا جاتا ہے نور کا، اصل تو یہ آپ کے در کی خیرات ہے۔ اور سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت ایک اور بڑا بہت پسند ہے مجھے شعر، جب پہلی رات کا چاند ہوتا ہے نا ناظرین، اس کو کرسنٹ کہتے ہیں انگریزی میں، اور ہلال کہتے ہیں اردو میں، آپ نے دیکھا ہوگا کشکول کی طرح ہوتا ہے، پیالے کی طرح ہوتا ہے، تخیل رضا دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا عشق رسول دیکھیں، کہتے ہیں اے مہینے کو، پہلی رات کو ہوتا ہے وہ چاند، تو آپ فرماتے ہیں کہ اے چاند مہینہ شروع ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں نا مہینے کی مزدوری ملتی ہے، جاب والوں کو تنخواہ ملتی ہے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے چاند جلدی سے اپنا پیالہ لے کر
نبی پاک کے دربار میں آ جا اور پورے مہینے کی خیرات لے جا، تجھے مہینہ بھی تو چلانا ہے نا، بھیک لے سرکار سے، لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ بھیک لے سرکار سے، لاجلد کا سانور کا، بھیک لے سرکار سے، لاجلد کا سانور کا، ماہ طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، ماہ طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ ہم نے جو کہا نا نبی پاک سب کے آقا ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، آقا فرماتے ہیں میں تمام مخلوق الہی کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کی ساری مخلوق میرے آقا کے تابع ہے، آپ رب کے نائب مطلق ہیں، اللہ کریم نے یہ خزانے نبی پاک کو عطا فرمائے ہیں۔ راشد بھائی آج کا موضوع حکومت رسول اللہ کی، پچھلے سلسلے میں ہم نے نبی پاک کی تشریعی اختیارات، شرع کے اندر جو اختیارات تھے اس پر ڈسکس کی، آج کائنات پر اور مخلوق پر نبی پاک کے جو اختیارات ہیں اور جو عطائیں آپ فرماتے ہیں، کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ سبحان اللہ۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی مبارک ظاہری زندگی کے اگر لمحے لمحے کو دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی اس بات سے عبارت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنا جان مال سب کچھ قربان کیا۔ یہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے رب کی بندگی کا ایک اظہار تھا، لیکن اس کے بدلے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ عرش سے لے کے فرش تک اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی بات کو بیان کرتے ہیں، نام حق بر کرے محبوب دلو جاں قرباں، نام حق پر کرے محبوب دلو جاں قرباں، حق کرے عرش سے تا فرش نثار عارض۔ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، جس طرح کہ آپ نے روایت پڑھی ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو جس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے، آپ کا رسول ہونا، مبعوث ہونا، آپ کی نبوت و رسالت تمام جہانوں کے لیے عام ہے، تو اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں ان کا احاطہ بھی تمام جہانوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی جس جہان کی بھی آپ بات کریں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات کی، اور ان معجزات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا داد یعنی خدا کے عطا کردہ اختیارات کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی عالم جمادات ہوں، عالم نباتات ہوں، عالم حیوانات ہوں، عالم انسان ہو، عالم زمین ہو، عالم آسمان ہو، جہاں دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کا ہمیں ایک نظارہ نظر آتا ہے۔ میں چند مثالیں پیش کروں گا۔ یہاں ایک شعر آپ نے جملہ کہا نا نظر آتا ہے، تو اس سے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا ہے، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ کیا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ فرش پہ طرف دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ تیری ہی داستان ہے۔ جی راشد بھائی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہانوں کے لیے رسول ہیں، تو آپ کے اختیارات کا دائرہ بھی
तमाम जहानों को अपने इहाते में लिए हुए है, यानी आलम इंसान की बात की जाए, इंसानों की दुनिया की बात की जाए, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कुव्वत का, आपके इख्तियार का इजहार किस तरह होता है कि बज़ाहिर कम नजर आने वाला खाना प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बरकत से कसीर हो जाता है। एक दूध का प्याला असहाबे सुफा तमाम अफराद को किफ़ायत करता है। ग़ज़वा खैबर के मौके पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम लुआबे दहन लगाते हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो आशूबी चशम था, जो आपको आँख की एक बीमारी थी, उससे आपको शिफा अता फरमाते हैं। गारे सौर में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो सांप ने डस लिया था, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने लुआबे दहन की बरकत से उनको शिफा अता फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की टांग टूट गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते शफकत फेर कर उसको जोड़ दिया। ग़ज़वा खैबर के मौके पर हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की टांग पर तलवार से ज़ख्म लगा, आपने उसको शिफा अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अंधों को बीनाई मिली। इसी तरह हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ग़ज़वे के मौके पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और आपकी आंख में तीर लगने की वजह से आंख का डेला बाहर आता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम खुदादाद इख्तियारात का इजहार और इस्तेमाल करते हुए आपकी आंख दोबारा आपको लौटाते हैं। अगर आलम हैवानात में यानी जानवरों के दुनिया में प्यारे आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात को देखा जाए तो ऊंट बकरियां आपको आके सजदा करती हैं। वो बकरी जो दूध नहीं दे सकती थी, बेदूध की बकरी, वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बरकत से दूध देने लगती है। गो आपके ईमान की गवाही देता है। भेड़िया आपके दीन यानी दीन इस्लाम की तबलीग करता है, उसकी दावत देता है। हिरनी आकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में फरियाद करती है। अगर आलम नबातात को देखा जाए यानी पौधों और इस तरह के दरख्तों वगैरह की दुनिया की बात की जाए तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर ये दरख्त दुरूद पाक पढ़ते हैं। ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा बदर के मौके पर इस तरह के वाक़यात हमें मिलते हैं कि सहाबा किराम को प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब एक लकड़ी या खजूर की शाख देते हैं तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात की बरकत से तलवार की सूरत इख्तियार करते हैं। उस्तवान हन्नाना जो एक खुश्क लकड़ी का तना था, दरख्त का तना था, वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के हिजर फिराक में रोता है। अगर आलम जमादात की यानी पत्थरों वगैरह की बात की जाए तो पहाड़ आप पर सलाम भेजते हैं। आप अलैहिस्सलाम के हुक्म फरमाने पर कंकरियां कलमा पढ़ती हैं। जबल ओहद को देख लीजिए, इसी तरह जबल सबीर जो है उसको देख लीजिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कदमों और एड़ी की बरकत से उसकी जो एक वाइब्रेशन थी, जो एक जलजले की कैफियत थी, वो दूर हो जाती है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम बदर और हुनैन में अपने मुबारक हाथों में कंकरियां लेके कुफार की तरफ फेंकते हैं तो बज़ाहिर वो मुट्ठी में चंद कंकरियां हैं, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात है कि तमाम कुफार की आंखों में वो पहुंचती हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को देखा जाए, उन्हीं मौजज़ात में हुजूर के खसाइस भी नजर आते हैं और उन्हीं मौजज़ात में प्यारे आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात भी नजर आते वाह वाह वाह, चंद ही जुमलों में पूरा ही यूं समझिए कि एक बहुत खूबसूरत समराइज किया कि कैसी है हुकूमत रसूलुल्लाह की, कैसा है तसर्रुफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अल्लाह करीम नबी पाक से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। कुछ कॉल सिलसिले में लेते हैं, फिर मुख्तलिफ ज़बानों में इस टॉपिक को लेकर आगे चलते हैं। बातें बहुत सारी हैं। अभी हमने चांद पर नबी पाक के तसर्रुफ की बात की है। सूरज जिस तक अब तक दुनिया का कोई साइंसदान, कोई रॉकेट करीब पहुंचना तो दूर की बात, करीब भी नहीं पहुंच पाते, इतना गर्म है। मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम का उस पर कैसा इख्तियार है, मेरे आका के इशारों का कैसा वो बांधा हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। कुछ कॉल्स लेते हैं इस सिलसिले में। जी माशाअल्लाह તમારો પ્રોગ્રામ આલમ તારો પરવાનો માશાઅલ્લાહ બહુ જબરદસ્ત છે। मैं आज इंशाअल्लाह તમારા मौजूना हिसाब से इंशाअल्लाह एक अमीर सुन्नत નો શેર કહીશ। તારી અર્શ માં હુકુમત, તારી ફર્શ માં હુકુમત, तू शहनशाह ज़माना, मदनी मदीना वारा, मने दर मा अब बुलावो, मदनी मदीना वारा। माशाअल्लाह, गुजराती ज़बान में गालिबन ये कॉल थी और ये बड़ा प्यारा शेर इन्होंने हमें याद दिला दिया कि अमीर अहले सुन्नत ने, अब गोया हमारा टॉपिक भी यही है कि अमीर अहले सुन्नत ने कलाम में लिखा, तेरी फर्श पर हुकूमत, तेरी अर्श पर हुकूमत, तू शहनशाह ज़माना, मदनी मदीने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। आलम तेरा परवाना प्रोग्राम की क्या बात है। आज का मौजू हुकूमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये प्रोग्राम देखकर हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा हो रहा है। अल्लाह पाक रुकन शुरा को, मदनी चैनल को नजर बात से बचाए, दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियां अता फरमाए। मुझे कलाम भी सुना दीजिए। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का, आलम क्या होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा।
मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है और मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, मैं आज के मौजू के मुनासिबत से एक शेर सुनाऊंगा। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलते हैं हमारे मुबल्लिगीन की तरफ। राशिद भाई से अर्ज करूंगा आप कुछ पंजाबी इस्लामी भाइयों की नुमाइंदगी करें। चांद पर जिस तरह नबी पाक ने तसर्रुफ फरमाया और चांद की गुफ्तगू को भी समझना, और फिर सुभान अल्लाह चांद जिस तरफ इशारा फरमाते उधर चल पड़ता, दो टुकड़े कर दिया, क्या फरमाएंगे? जी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला इतने इख्तियारात अता कीते ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੂਜੇ ਅੰਬੀਆਈ ਕਿਰਾਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਾਂਦੇ ਵਿਆਂ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਚਾਂਦ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਸੋ ایک تو یہ کہ سورج ڈوب گیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نماز قضا ہو گئی آئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اور بجا آوری دی وجہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی تھی اور ڈبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ اس معجزے آدھے رد الشمس یعنی سورج لوٹاؤنا دا معجزہ۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور معجزہ یہ جس آدھے حبس الشمس یعنی سورج روک لینا۔ وہ معراج دے واقعے دے بیان وچ بھی اسی ذکر کیتا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں کفار مکہ خبر دیتی آئی کہ میں معراج دے سفر وچ ایک قافلہ تکیا اور او فلاں تاریخ اور فلاں دن آ ویسی سارے کفار مکہ اتھے مکے دے اس مقام اتھے جتھے قافلے ہوندے ہیں انہاں دا استقبال کیتا ویندا اتھے جمع ہو گئے اسی دن کہ اگر سورج ڈوب گیا اور اگر وہ قافلہ نہ آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محمد عربی دی معاذ اللہ جڑی خبر ہے وہ جھوٹی ہو ویسی تے اسی انہاں دا انکار کر لساں، لیکن رب تبارک و تعالی دی قدرت اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتھے رب تبارک و تعالی دا فضل ہے کہ سورج ڈوب رہا اور قافلہ حالی آیا نہ، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دی برکت نال اللہ تبارک و تعالی سورج روک لیا۔ جدن او قافلہ آ گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خبر سچی ہو گئی، وت رب تبارک و تعالی دے حکم نال سورج جڑا او واہ 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 یار۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوں میں خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، کتاب و توا تمہارے لیے۔ واہ واہ واہ، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، سبحان اللہ۔ دو بڑے خوبصورت معجزات کا ذکر اور اختیار کا ذکر کیا ہمارے راشد بھائی نے پنجابی زبان میں۔ مقام صحبہ ہے، خیبر سے واپسی کا وقت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود میں آرام فرما رہے ہیں اور عصر کا وقت چلا گیا، سورج غروب ہو گیا۔ نبی پاک جب بیدار ہوتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو افسردہ دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کیا ہوا اے علی؟ کہتے حضور جب سے ایمان لایا ہوں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، آج عصر کا وقت چلا گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، علی تیری اور تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری میں تھا، سورج کو واپس پلٹا دے، سورج کو واپس لوٹا دے۔ آج تک کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا، مشرق سے نکلتا ہے سورج، مغرب میں غروب ہوتا ہے، مگر دعائے مصطفیٰ کا اثر دیکھیں کہ سورج پھر طلوع ہوتا ہے، پھر عصر کا وقت ہوتا ہے، مولا علی عصر ادا کرتے ہیں اور پھر سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ تو ہوا رد الشمس یعنی سورج کو لوٹایا گیا، مگر ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ نبی پاک نے سورج کو ٹھہرا دیا، سورج کو روک دیا۔ معراج کا جو واقعہ تھا اس کی رات جب صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کچھ نشانیاں بتائیں، اس میں ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ میں نے اس راستے میں ایک قافلے کو دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ قافلہ گیا ہوا تو ہے، بتائیے وہ کب آئے گا، کتنا ڈسٹینس باقی ہے اگر آپ نے دیکھا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال کے طور پہ ایک وقت فرما دیا کہ عصر کے وقت فلاں تاریخ کو آ جائے گا۔ سارے لوگ مکے کے گیٹ پر، مکے کی انٹری پر کھڑے ہو گئے کہ اب وہ قافلہ آئے گا، اور اگر نہیں آئے گا تو پھر اس کے بعد ہم معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو جھٹلا دیں گے۔ قافلہ نہیں آیا، وقت گزرنے لگا، سورج غروب ہونے کے قریب ہو چکا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، کیونکہ آقا نے فرمایا ہوگا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آ جائے گا، تو نبی پاک کی دعا سے سورج رک گیا۔ جب تک قافلہ نہیں آیا سورج غروب نہیں ہوا۔ قافلہ آ گیا، میرے آقا کی خبر سچی ہو گئی،
اس کے بعد سورج غروب ہوا. تو یہ ہے اختیار، وہ کہ یہ تاب و تواں تمہارے لیے. اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیارات عطا فرمائے. بتائیے نا کس کی ایسی حکومت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے. اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. ماشاءاللہ پشتو مبلغ ہمارے ساتھ ہیں اس موضوع پر، آئیے ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما خوږو اسلامی رڼو مدنی چینل کتونکو، الحمدللہ ډیر ښکلی موضوع دی. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام حکومت څنګه په دې دنیا کې او په خلکو باندې او په جنات باندې او په ټول عالم اسلام باندې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام حکومت و. تاسو دا خبره واورېده، واقعه ډیره مشهوره ده. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام چې اشاره وکړه هغه سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه او په خپو کې درته راغله، او چې بیا اشاره وکړه هغه سپوږمۍ بیا ځای ته لاړه. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ نبی پاک چې کوم تره دی، تاسو وایئ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو واړه وایئ او په زانګو کې وایئ، ما به تاسو له کتل تاسو سپوږمۍ سره خبرې کولې، او چې کوم ځای به تاسو اشاره کوله نو سپوږمۍ به هغې پله واوړېده. دا څه خبره وه؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وړي کې معصوم عمر والے دی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عقل څنګه سلامت دی او سماعت د اورېدو طاقت څومره ډېر دی چې تاسو ورته ووایئ چې زما تر تا خو تا دا لیدلی دي چې ما اشاره کوله او سپوږمۍ زما په اشاره دلته به لاړه او هلته به راله، لیکن ما به هغې سره خبرې کولې او هغې به چې سپوږمۍ به چې په عرش باندې سجده کوله، ما به د هغې تسبیح اواز هم په خپلو غوږونو باندې اورېدو. زما خوږو اسلامي رڼو مدني چینل کتونکو، مونږه ساینس پسې دو وو، هغې خلکو پسې مونږ دو وو چې څوک خلک وایي چې چاند پورې ورسېدل، سپوږمۍ پورې ورسېدل. او زمونږ امیر اهل سنت شیخ طریقت ابو بلال محمد الیاس اطاہر صاحب قادری وایي چې مونږ هغه آقا مدینه والے مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم په خپو کې ځان رسو چې کوم ځای چار خپول ورته راغلو، نو موږ هغه نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام در څنګه پرېښودی شو. زمونږ کامیابی، زمونږ د دنیا کامیابی، د آخرت کامیابی رسول پاک صلی الله علیه وسلم بصیرت باندې عمل کولو دی، ستاسو په اطاعت باندې کولو دی. الله تبارک وتعالی موږ له په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي، آمین یا رب العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ سندھی مبلغ کی طرف چلیں. میرے اچھے عبدالحبیب انکل کہ میں ہوں زینب منیر کراچی سے. الحمدللہ عالم تیرا پروانہ پروگرام سے ہمیں اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت معلومات حاصل ہوئی، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کی تو کوئی مثال نہیں ہے. دونوں جہانوں کے تاجدار اور تمام عالم کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انما انا قاسم، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ. مدنی منی نے بھی کال کیا ہمیں. جی چلیں گے سندھی مبلغ کی طرف. بڑا ہی خوبصورت موضوع، ایمان کو تازہ کر دینے والا موضوع، ہر عاشق کے رسول کے دل کو جھما دینے والا موضوع ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اور اس کی شان بیان ہو، اس کا مرتبہ بیان ہو، تو انسان جو ہے وہ جھومنے لگ جاتا ہے. کیا فرمائیں گے سائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھا میٹھا اسلامی بھائرو مدنی چینل جا ناظرین، ایو کو موضوع بھی ساॻियो आहे حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کمال جو موضوع आहे.
अल्लाह जे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हुकूमत जी त छा ॻाल्हि कजे। वण हुजे, टिण हुजे, पहाड़ हुजे, पत्थर हुजे, ज़मीन हुजे, आसमान हुजे, वण हुजे, टिण हुजे, हता के मौसम हुजे भी उते मुझे केड़ी केड़ी शइ जी ॻाल्हि कजे, सरकार जी उन ते हुकूमत ई हुकूमत आहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बारे में जीअं असां ॿुधो जेको मौज़ू हले पियो, हस्बे हाल आऊं बि अर्ज़ कंदो हलां त मके जा माण्हू सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वारगाह में आया ऐं चयूं त असांखे को पंहिंजो मौजूज़ो ॾेखारियो। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे इन आङर मुबारक सां चंड जा 2 टुकड़ा कया ऐं चंड जा 2 टुकड़ा थी विया ऐं इहे चंड जा 2 टुकड़ा परे खां ॾिठे विया त पहाड़नि जे विच में हुया। हिकिड़ो टुकड़ो हिन पासे, हिकिड़ो ॿिए पासे। वरी कुझु ॿिया माण्हू आया मके जा ऐं चयूं त असांखे का निशानी ॾेखारियो। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चंड जा 2 टुकड़ा कया। न सिर्फ़ 2 टुकड़ा कया बल्कि उन चंड ते बि इहा ख़ासि निगाहे करम फरमायो जो चंड खे उन जोड़े छॾियो, मिलाए छॾियो। त मिठा मिठा इस्लामी भाइरो, हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाण इरशाद फरमाइनि था, सरकार जी बारगाह में अर्ज़ कयूं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं नंढपिण हो, अव्हां जॾहिं कंहिं पींघे में हुयो, आऊं अव्हां खे ॾिठो, मुंहिंजे इस्लाम खे क़बूल कजो। हिकिड़ो इहा बि दलील हुई जो जॾहिं मूं अव्हां खे ॾिठो त अव्हां पंहिंजी आङुर सां हुन पंहिंजे चंड खे जेको आहे चंड सां खेॾंदा हुयो, चंड सां ॻाल्हाईंदा हुयो, मां अव्हां खे ॾिठो ऐं मुंहिंजो हिकिड़ो इहो सबबु बणियो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो पंहिंजे चाचे खे त मां न सिर्फ़ उन पींघे में चंड खे इशारनि सां खेॾंदो हुउसि बल्कि चंड सां ॻाल्हाईंदो हुउसि, चंड मूं सां ॻाल्हाईंदो हो। वाह वाह वाह। अल्लाहु अकबर। चंड सां सरकार पाण गुफ्तगू फरमाईंदा हा ऐं चंड सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गुफ्तगू फरमाईंदा हा। जेकॾहिं रोईंदा हा त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चंड बहलाईंदा हा। न सिर्फ़ इते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हुकूमत, उन जो त को मिसाल ई न आहे, माना बयान नथो करे सघिजे। बल्कि जेकॾहिं असां ॻाल्हि कयूं मौसम खे ॾिसूं त मौसम ते बि मुंहिंजी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हुकूमत आहे। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था त हिकु भेरे आऊं सुबुह जी आज़ान ॾिनी, सख़्तु सर्दी जो मौसम हो, हिकु भेरे आज़ान ॾिनी, आज़ान ॾियण खां पोइ को मस्जिद में न आयो सर्दी जे सबबु। वरी ॿीहर मूं आज़ान ॾिनी, पोइ बि को मस्जिद में न आयो। वरी टीहर आऊं आज़ान ॾिनी, पोइ बि कोई न आयो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, ए बिलाल छा ॻाल्हि आहे? अर्ज़ कयूं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम ॾाढो थधो आहे, इन जे सबबु नमाज़ी मस्जिद में अची न सघिया आहिनि। मौसम जेके आहे उन्हनि जे लाइ रुकावट बणिजी वई आहे। मिठे मिठे आका आख़िरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण दुआ फरमाई। बिलाल हबशी फरमाइनि था त कुझु देरि खां पोइ जॾहिं उहे माण्हू आया त पखो, यानी हथ जो पखो हूंदो आहे, जीअं गर्मी में हलाइबो आहे, उहो हणंदा अंदरि मस्जिद में दाख़िल थिया। हुकूमत रसूलुल्लाह की। हुकूमत सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। मौजू बड़ा खूबसूरत है और नबी पाक के इख्तियारात और कमालात पर बात हो रही है। बलोची मुबल्लिग भी हमारे साथ हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, बड़ी मोहब्बत करने वाले आशिकान रसूल वहाँ रहते हैं। आइए उनसे भी कुछ मदरी फूल लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ये दोमी सिलसिले के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुकूमत बारे महा ज़िक्र करेंगे कि हुकूमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुकूमत चे हाँ गप्पा कने कि हर चीज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुकूमत हस्ते चाहे द्रचक बेबा, चाहे जबल बेबा, चाहे मौसम भी या कोई भी चीज़ें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला तसर्रुफ़ करने का इख्तियार देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जैसे कि द्रचकानी तो का जो इख्तियार थे, आइए बारत जैसे हदीस मुबारक यस्ते हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ची रिवायत है कि फरमानी के मां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूमा सफ़र हाँ बितगे कि देमा ची एक आराबी एक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में किर्रा बीते तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जिसका के कुजा इरादा करने गए, इनके कुजा हो गए। ये हदीस खुलासे अर्ज करने को कि आराबी अगो के मती जैसे आल औलादन के होती लोग वाला नहीं करा रहोगो बुढ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगो के मात्रा एक भलाई इनके शर्री है गप्पे गोशा बुढ़ा ये अगो के जैसे भोगो तो गोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमेंट के भोगो अल्लाह जैसे अल्लाह सिवा कोई इबादत है लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रसूल गोड़ा आराबी अगो के ये जो तो गप्पा कन गए इसे गवाह कहें कोई गवाह मना पेशदार गोड़ा अमा जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिता अवदा एक द्रश के भी बिता
उड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदरच के निम का इशारा को आदरच को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बार गया और अमा गवाही जो से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराबी अगुश्ता था अमा दरच का हाँ गवाही दात उड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदा जो से दरच का इशारा को कि आप पदा जो से होती जा गया शोद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियारात बारे को बासी हदीस मुबारक यस्ता जैसे कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए बरकता जैसे मैं इश्क ने गए कि हमें दुआए बरकता यक दिगे भी इससे हदीस मुबारक इससे हज़रत अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई अक्का दुआ करते कि यानी कि चेहरा जो से फला वाला भी कामयाबी वाला भी और ए अल्लाह इशिए मुबारक जो से चेहरा मुबारका जो से सर सब्ज व शादाब बेका बरकत वाला बेकनते घोड़ा रवायतें तो कहते कि हज़रत अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अल्लाह ताला या 70 साल उम्र का 70 साल बसा औकात मर्दम जैसे जवानी तो का नबी थे आइए स्पीति ऋषि वगैरह बनते हज़रत अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे 70 साल उम्र अभी आइए चेहरा जैसे जवान बीता ये चेहरा तो का मिद्दानी तो का या किस्पीति मिद्दी भी नबीता जैसे आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआएं बरकत अता तक 70 साल अभी जवान जाहिर क्या बात है, नबी पाक की दुआ मिल गई तो 70 साल की उम्र में भी चेहरा तरो ताज़ा है और जवानों की तरह है। तो मेरे आका के इख्तियारात किस किस चीज पर हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें, जो मांगने आता उसे अता कर दे। और यहाँ जो बात हो रही है ना, देखें अभी तक तो हम जमीनी मामलात पर आए नहीं है ना, अभी तो हमने चांद पर बात की, सूरज पर बात की, बादलों पर कैसी हुकूमत, ये भी बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है। यानी बड़ी बड़ी किताबों में ये वाकयात मौजूद हैं। तो फिर किस बात की यूं समझिए कि कोई गलत फहमी या मिसकंसेप्शन होता है कि नबी पाक को इख्तियारात कैसे थे। जुमे का खुतबा मेरे आका अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, हदीस पाक का खुलासा है, और एक आराबी खड़ा हो गया, कहते हुजूर कहत आ गया है, पानी नहीं है, मवेशी भी हलाक हो रहे हैं, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, हमारे चारे हमारी घास, यानी पानी ना हो तो सभी बर्बाद हो जाता है ना। नबी पाक से अर्ज कर रहे हैं हुजूर बारिश चाहिए, करम कीजिए। साहबी रसूल का अकीदा देखो कि बारिश भी चाहिए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए हैं। अल्लाह के हबीब ने हाथ उठाए, रावी कहते हैं उस वक्त एक भी बादल नहीं था आसमान पर, मगर नबी पाक के हाथ उठने की देर थी कि पहाड़ जैसे बादल आए। अभी नबी पाक मिंबर पर ही हैं, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, इतनी बारिश हुई कि मेरे आका की मुबारक दाढ़ी से पानी के कतरे गिरने लगे। थोड़ी देर कुछ, अब ये जुम्मे का दिन था, जुम्मा बारिश, हफ्ता बारिश, इतवार बारिश, पीर बारिश, नॉन स्टॉप कंटिन्यू। अगला जुम्मा आ गया, रिवायतों के अल्फाज है वही आराबी है कोई और, अर्ज करते हुजूर करम कीजिए, अब ढूंढने लगे हम, अब इतना पानी हो गया, इतनी बारिश हो गई है। अकीदा फिर देखो साहबी का, बारिश रुकवानी है फिर भी आका की बारगाह में आ रहे हैं। वो जानते थे ये हुकूमत रसूलुल्लाह की है। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने, अब सुने एक अथॉरिटी, अब समझिएगा, एक तो ये होता है कि दुआ की बारिश आ जाए, फिर दूसरी दुआ हो जाए बारिश रुक जाए, मगर हुकूमत रसूलुल्लाह की देखें। अल्लाह के हबीब ने हाथ उठाया, फरमाया अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, ए अल्लाह हमारे अतराफ में बरसे मगर हम पर ना बरसे। मदीने को प्याले की मानिंद कर दिया। रिवायत के अल्फाज है आका जिधर जिधर उंगली उठाते बादल कटता जाता, बादल दूर होता जाता, मदीना प्याले की मानिंद हो गया। मदीने के ऊपर आसमान बिल्कुल रोशन हो गया, मगर जो बाहर से लोग आते थे बताते थे बाहर अभी भी बारिश हो रही है, अतराफ में अभी भी बारिश हो रही है, ताकि खेत सैराब हो जाएं, कुएं भर जाएं, चश्मे भर जाएं और शहर में प्रॉब्लम ना रहे। ये कैसा इख्तियार था, ये कैसी अथॉरिटी थी कि या अल्लाह कहां बारिश बरसे। ये भी नबी पाक अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं हम पर ना बरसे। और आला हजरत कहते हैं ना, सैयदी आला हजरत का कलम कैसे खामोश रह सकता है जब मेरे आका ऐसा मौजज़ा दिखाएं। तो बरेली के ताजदार उन्हीं हाथों का सदका मांगते हैं, कहते जिनको सूए आसमां फैला के जलथल कर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। तो सुभान अल्लाह, ये कमाल का वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम की बादलों पर हुकूमत, बारिश पर हुकूमत। इसी तरह मेरे बीच इस्लामी भाई, अच्छा ये भी मामलात ऐसा नहीं था कि एक सर्टन उम्र के बाद या ऐलान नबूवत के बाद हुए। मेरे आका के बचपन का भी एक वाकया मौजूद है और कमाल का वाकया मौजूद है। और ये वाकया भी खसाइस कुबरा नामी किताब में मौजूद है कि मक्के में कहत आ गया और कुरैश के लोग हजरत अबू तालिब के पास आए और उनसे कहा कि लोग मोहताजी में मुब्तला हो गए हैं, तो आप पानी मांगे। अबू तालिब जो है इस हाल में निकले कि उनके साथ एक वजी सूरत नौजवान था और गोया चमकता सूरज है और अभी सिया बदनियों से निकला है। उस नौजवान के गिर्द छोटे छोटे बच्चे थे। अबू तालिब ने उन्हें लिया और उनकी पुश्त मुबारक काबे से मिला दी। उस बच्चे की पुश्त मुबारक जो है, नौजवान वो नूरी बच्चे की पुश्त काबे से मिला दी। और फिर क्या हुआ, और उस नौजवान ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई
حالانکہ اس وقت بادل کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اچانک ادھر ادھر سے ہر طرف سے بادل آ گئے، خوب بارش ہوئی، حتیٰ کہ کیا شہر اور کیا دیہات سب کے سب سرسبز و شاداب ہو گئے۔ ابو طالب نے وہاں یہ شعر پڑھا ناظرین، یہ ایسی روشن و تابندہ شخصیت، اس کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ان کے نورانی چہرے کی برکت سے بارش حاصل کی جاتی ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے ملجا و سہارا ہے۔ یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نورانی بچہ کون تھا؟ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ وہ بچپن میں انگلی اٹھاتے تھے تو آسمان پر بادل آ جاتے اور بارشیں برسنا شروع ہو جاتی۔ تو اے کہ جل جل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کہ جل جل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ یہ ہاتھ کیسے آسمان کی طرف اٹھے تو آسمان سے بادل برسے، اور جب حدیبیہ کے مقام پر صحابہ پیاسے ہوں اور نبی پاک سے آ کر عرض کریں کہ حضور پانی نہیں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے لوگ کسی ایک برتن میں پانی جمع کریں۔ خلاصہ حدیث ہے، ایک برتن میں پانی جمع کیا گیا اور اتنا پانی بھی نہیں تھا کہ وہ برتن بھر جاتا۔ 1400 صحابہ ہیں، وضو کی ضرورت ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک ہاتھ اس میں ڈال دیا۔ اچھا پھر سنیں ناظرین، آسمان سے پانی برسنا یہ سمجھ آتا ہے، پتھروں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مبارک ہاتھ ڈالا تو 5 انگلیوں سے گویا فوارے جاری ہو گئے، نہریں جاری ہو گئی۔ کتنا پانی نکلا؟ راوی کہتے ہیں پانی اتنا جوش مار رہا تھا، 1400 صحابہ نے کم و بیش پانی پیا، اپنے برتن بھر لیے، اپنے مشکیزیں بھر لیے، وضو کیا، جانوروں نے پانی پیا۔ کہتے پانی کتنا تھا؟ پانی اتنا تھا کہ اگر 1,00,000 صحابہ ہوتے تو بھی پورا ہو جاتا۔ یہ کیسے ہاتھ تھے، یہ کیسے اختیارات تھے؟ اللہ اکبر۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، فرماتے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ یاد رہے یہ جو صلح حدیبیہ والا میں نے واقعہ سنایا، 1400 صحابہ سیراب ہوئے، میرے آقا کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کتنی ریلیونٹ، کتنی آتھنٹیکیٹ یہ باتیں میں پتہ چل رہی ہیں کہ میرے آقا کے اختیارات کیسے، نبی پاک کو اللہ نے کیسی نوازشوں سے نوازا تھا جو رب عز و جل نے اور کسی کو نہیں نوازا۔ اللہ کے حبیب کو جو معجزات اور جو خصوصی چیزیں عطا ہوئیں دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہوئیں، سبحان اللہ۔ اچھا یہ ایک پانی کے لحاظ سے نبی پاک کے معجزات کتنے۔ ایک بار کچھ صحابہ آئے اور عرض کی کہ حضور پانی جو ہے جو کسی کنویں کا ہے وہ کھارا تھا، تو سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں میں پانی نوش فرمایا، کلی فرمائی اور اس میں کلی کر دی، یا ڈول سے پانی پیا اور کنویں میں اس ڈول کو ڈلوا دیا گیا تو اس کنویں میں سے مشک کی خوشبو آنے لگی، یعنی وہ پانی پورا جو مشک والا ہو گیا۔ میرے آقا کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ آقا جس کنویں میں کلی فرما دیں وہ کنواں جو ہے وہ مشک کی خوشبوؤں سے مہک جائے، سبحان اللہ۔ کی کہیں گے راشد بھائی تسی؟ جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی ایک روایت موجود ہے، مدینے وچ انہاں دا گھر آ اور انہاں اپنے گھر وچ کنواں کھدوایا لیکن اتفاق نال پانی ادا کھارا۔ اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس غلام صحابی نوازنا واسطے انہاں دے گھر تشریف لے گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر موجود کنویں وچ اپنا مبارک
لعاب دہن سٹ دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندے کہ پہلو او کنواں جڑا آ کھارا یعنی ادا پانی کھارا پینے دے قابل نہ، لیکن پیارے آقا علیہ السلام دے لعاب دہن دی برکت ہے ہوئی کہ اس واقعے تو بعد اس معاملے تو بعد پورے مدینے وچ سب تو زیادہ میٹھا پانی ساڑھے کنویں دا۔ اے پیارے آقا علیہ السلام دے خدا داد اختیارات ہیں، اور ہر مخلوق وچ اور ہر طبقے وچ پیارے آقا علیہ السلام دی حکومت دا سکہ بیٹھا ہویا ہے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہی ہے جسن حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنی کتاب وچ المعجم وچ ذکر کیتا، انہی امام بہقی اپنی کتاب دلائل النبوہ وچ ذکر کیتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ختم نبوت دے حوالے نال ایک رسالہ لکھا جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ، اس وچ یعنی یہ 15ویں فتح رضوی شریف دی 15ویں جلد ہے، اس وچ پورا واقعہ لکھا ہوا، اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف وچ وہ پورا واقعہ ذکر کیتا کہ پیارے آقا علیہ السلام دی حقانیت آپ دے نبی ہونے اور سارے نبیوں چو سب تو آخری نبی ہونے صرف انسان اور جنات نہیں بلکہ دوجیاں مخلوقات بھی تسلیم کرینین اور انہاں دا اظہار بھی کرینین، اور پیارے آقا علیہ السلام دا حکم پاک ہے دوجی مخلوقات بھی بول پاؤنیاں، اور پیارے آقا علیہ السلام انہاں دی زبان سمجھن۔ وہ بڑا پیارا واقعہ یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اے روایت شفا شریف نقل کی تھی، اور یہ راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام ایک بار اپنے صحابہ دی مجلس وچ محفل وچ بیٹھے ہوئے اتنے وچ ایک عربی یعنی دیہات دا رہنا والا ایک شخص جڑا اس وقت مسلمان نہ، او اتھوں گزریا، اس گو دا شکار کیتا، ایک جانور ہوندا گو دا شکار کر کے اتھوں گزریا، اس لوگاں کو پوچھا کہ اے ہستی کون ہیں جنہاں دے گرد اتنے افراد بیٹھے ہیں؟ عربی نے دسیا کہ اے اللہ دے رسول ہیں، یعنی اے وہ ہستی ہیں جڑے آدن کہ میں اللہ دا رسول ہاں، محمد عربی ہیں۔ او شخص جڑا وہ گو لے کے پیارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، اور اس اے عرض کی تھی کہ میں اس وقت تک تہاڈے رسول ہونے نہ منے ساں، تہاڈے نبی ہونے دا اقرار اس وقت تک نہ کرے ساں جدن تائیں میں اے گو جڑا ہے یعنی یہ جانور ہے اے تہاڈے نبی ہونا دی تصدیق نہ کرے۔ حالانکہ سوال بالکل عجیب آ کہ جانور کو لو بلوانا، لیکن پیارے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ اختیارات دیتے آئے۔ پیارے آقا علیہ السلام انج نہیں آکھیا بھئی میں اتنے افراد موجود ہیں اے گواہی دین دین میں گواہی دینا۔ پیارے آقا علیہ السلام دے سامنے جدن اس گوہاں سڑ دیتا گیا، پیارے آقا علیہ السلام اس گوہاں خطاب کیتا، یا دبو اے گو۔ راوی آدن کے اس گو عربی فصیح زبان میں جواب دیتا، فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ مُبِينٍ، اس گو بڑی فصیح و بلیغ زبان میں جواب دیتا، يَسْمَعُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا، اتھے جتنے بھی لوگ موجود آئے صحابہ موجود آئے سارے اس گو دی آواز سنی، اس عرض کی تھی لبیک و سعدیک یا زین من واف القیامہ، میں تہاڈی خدمت وچ حاضر ہاں لبیک و سعدیک، او ہستی جڑی اہل محشر قیامت والے افراد دی قیامت دے دن جڑے موجود افراد اسن انہاں دی زینت ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام گو کو پوچھا من تعبد، اے گو تو کس دی عبادت کرینی ہے، تیرا خدا کون ہے؟ گو عرض کی تھی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ اس گو عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں اس خدا دی عبادت کرینی ہے، میرا خدا وہ ہے جدا عرش آسمانہ تے آئی ہے، جدی حکومت دا اظہار زمین تے آئی ہے، جدی رحمت جنت بھی چاہیے، جدا عذاب جہنم بھی چاہیے، اور جدا راستہ جڑا ہے وہ سمندنا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام اس گو دوبارہ خطاب کیتا اور ارشاد فرمایا کہ من انا، اے گو میں کون ہاں؟ تے اس گو پیارے آقا علیہ السلام دی رسالت دی بھی گواہی دیتی، آپ دے آخری نبی ہونا دی بھی گواہی دیتی۔ اس گو عرض کی تھی رسول رب العالمین و خاتم النبیین، تسی سارے جہانہ دے رب دے رسول ہو اور نبیاں چو سارے آخری ہو، اور تہاڈی شان کی ہے کہ وقد افلح، تحقیق بے شک او بندہ کامیاب ہو گیا، من صدق کا جس تو سچا جانیا، جس تہاڈی اطاعت کیتی او کامیاب ہو گیا، وخاب من کذب کا، اور او نقصان وچ رہیا گھاٹے وچ رہیا جس تہاڈی تکذیب کیتی۔ اے پیارے آقا علیہ السلام دی شان ہے، آپ دا اختیار ہے کہ آپ دے حکم فرمونا تے بے زبان جانور انہاں بھی زبان مل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا کمال کا معجزہ ذکر کیا کہ ایک دیہاتی گو، ناظرین یہ نارملی گاؤں وغیرہ میں یہ جانور دیکھنے کو ملتا ہے، اور پتہ نہیں سندھی میں کچھ کہتے ہیں صحیح اس کو؟ اس کو سندھی میں بھی گو چوندا ہے، گو چوندا ہے، ٹھیک ہے گو یعنی گافساں، اور سندھی میں گو۔ اچھا چلیں جناب،
تھوڑا مشکل پروناؤنسیشن، بہرحال سمجھ گئے ہوں گے گاؤں کے لوگ. تو یہ گو جو ہے وہ دیہاتی لے کے جا رہا ہے، اور لوگوں کو جمع ہو کر دیکھا اور کہا یہ کیوں جمع ہے؟ کہا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب تک میری گو گواہی نہیں دے گی میں نہیں مانوں گا یہ اللہ کے نبی ہیں. اور نبی پاک نے فرمایا تو گو نے بلند آواز سے اور فصیح اور عربی زبان میں نبی پاک کی رسالت کی بھی گواہی دی، آخری نبی ہونے کی بھی گواہی دی، اللہ کے معبود ہونے کی بھی گواہی دی. اللہ اکبر، یہ کیسی حکومت ہے، جانوروں پر بھی حکومت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. ماشاءاللہ پشتو مبلغ ہمارے ساتھ ہیں، کچھ ان سے بھی بات کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے حضور؟ زما خوږو اسلامی رڼو مدني چینل کتونکو الحمدلله اختیارات مصطفیٰ، حکومت مصطفیٰ، حکومت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم په دې موضوع باندې الحمد پروګرام زمونږ کیږي او ډېر ښکلې خبرې کیږي. حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه دا واقعه ډېره مشهوره ده. تاسو 80 کاله عمر کې وفات شوی وای، 80 کاله یعنی اردو کې 70 وای، او په دې 80 کاله کې الحمدلله تاسو ټول د ګیره چې کوم یختو هغه ټول تختور او مخ چې کوم د لکه ځوانانو بالکل تک سورو داسې لگا. هغه چې بندا چې بوډا شي او هغه بوډا توپ چې پیرا شي هغه پکې نو علما وایي چې الحمدلله رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو ځل دیله دعا ورکړې وه چې الله ستا په مخ باندې کامیابی ساته، الله ستا په ویښتو کې ستا په مخ باندې کامیابی راکړه. هغې دعا د برکت دا و چې 80 کاله عمر رالو خو الحمدلله تاسو بالکل لکه ځوانانو په شانتې وای. دغه زما خوږو اسلامي رڼو مدني چینل کتونکو دا څومره لویه خبر ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ واقعه مونږ واورېده چې تاسو نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام تاسو په غېږ کې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام آرام کولو او د مازیګر مونځ چې کوم وخت رالو او هغه ټیم دنه روان شو، نو ډېر نږدې هغه وخت شو چې بس لکه چې نور ډوبېدو والا و چې تاسو هغه قدام هغه مونځ به درته قضا شوی، لیکن نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام تاسو کو چې څه وجه ده دا وجه ده. دا جمله څومره زبردسته ده چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام خدای پاک بارگاہ کې دا دعا غوښته چې یا الله علی ستا او ستا د نبی په فرمانبرداري کې و، په اطاعت کې و، هغه چې نوټ په ډوبېدو هغه بیا را په مخه شو، بیا اوچت شو، تاسو هغه مونځ په خپل ټیم باندې ادا کو. میں چاہوں گا کہ ہمارے عبدالحبیب راشد بھائی اس پر دیکھیں کتنا بڑا اختیار مصطفیٰ کے اس جملے پہ اگر کچھ آپ ارشاد فرمائیں راشد بھائی مدنی پھول دیں. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے مولا علی کی، اور نبی پاک دعا کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. جی جی، تو یہ کتنا بڑا اختیار مصطفیٰ اس کے اندر بھی ہے. دیکھیے اس میں یہاں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ کے حبیب کی اطاعت دراصل وہ رب کی اطاعت ہے، اور اس کا یہ قرآنی حکم بھی ہے. اور یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پچھلا سلسلہ ہم نے کیا اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف نسبت فرمائی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کام کو حرام کر دیا، اللہ اور اس کے رسول نے اس کام کو جائز قرار دیا. تو جائز کرنا، حرام کرنا، یہ کیسے اختیارات ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی، اور نبی پاک نے کئی جگہوں پر یہ الفاظ خود ارشاد فرمائے. تو یہاں بھی یہی بات ہے. تو یہ بخدا خدا کا یہی ہے در، سیدی اعلیٰ حضرت نے وہ کہتے ہیں گلی مقادی کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور تعظیم میں آپ نے نماز کو قربان کیا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ آئے اپنی جان تک کو نچھاور کر دیا. وہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رب کے فضل سے دوبارہ زندگی عطا کی، ورنہ سانپ نے تو ان کو ڈس لیا تھا اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ گویا کہ پیش کر دیا تھا. ان دونوں واقعات کو صدر الشریعہ نے بہار شریعت کے پہلے حصے میں جہاں نبوت اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متعلق عقائد کا بیان ہے وہاں ذکر کیا، اور فرمایا کہ ان دونوں واقعات سے پتہ چلتا ہے حالانکہ جان کی حفاظت کرنا بھی دین کا اہم فرض ہے، اور نماز جو ہے وہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، لیکن مولا علی نماز کو وار رہے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا بھی یہ کر رہے ہیں اے رب تبارک و تعالیٰ یہ علی تیری اطاعت میں تھے، حالانکہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو رب کی اطاعت کیسے ہو گئی. اور اسی طرح جان کو بچانا، اپنی جان کو کسی کی جان کو بچانا بہت اہم فرض ہے، جس کے لیے نماز چھوڑنے کی بھی فقہاء نے بعض صورتوں میں اس کی اجازت لکھی ہے کہ اپنی یا کسی کی جان بچانے کے لیے نماز کو بھی ترک کیا جا سکتا ہے، اس کو توڑا جا سکتا ہے. صدر الشریعہ فرماتے ہیں ان دونوں واقعات سے پتہ چلا کہ ایمان کے بعد سب سے افضل اور سب سے اہم فرض بندہ مومن پر کیا ہے، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا اور آپ کے حکم کو ماننا. تو چونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو آپشن تھے، ایک تھا نماز کا اور ایک پیارا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا، تو انہوں نے اس کو ترجیح دی، ترجیح دے کے امت کو بتا دیا کہ نماز بھی فرض ہے، دین کا حصہ ہے، لیکن نماز سے بڑا فرض اور نماز سے بڑی جو شے ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور استاجور کی ہے۔ سبحان اللہ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کے صحابی ہیں، اور ان کا کمال کا واقعہ ہے۔ خلاصہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار ان کی 4 ازواج تھی، 4 بیویاں تھیں۔ چاروں بیویاں آپس میں سوچتی کہ یہ حضرت عتبہ بن فرقد خوشبو کون سی لگاتے ہیں، بڑے مہکے رہتے تھے ایوری وقت، ہر وقت وہ یوں سمجھیے کہ فریگرنس اس کے اندر ان کے اندر سے آتی تھی، اور وہ خود بھی ازواج جو تھی خوشبو لگاتی تھی کہ کسی طرح اپنے شوہر کی خوشبو کے برابر ہو جائیں، اس سے آگے بڑھ جائیں، مگر آپ سب سے زیادہ مہکتے تھے۔ تو ایک بار آپ کی ازواج نے مل کر پوچھ ہی لیا کہ حضور یہ بتائیں، ہم آپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں، ہم نے کبھی آپ کو خوشبو لگاتے دیکھا بھی نہیں ہے، مگر آپ ہم سے زیادہ مہکتے ہیں، کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ حضرت عتبہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ ارے آپ خوشبو نہیں لگاتے پھر کیسے مہکتے ہیں؟ کا ماجرا یہ کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلا گیا، جسم پر جلد کی بیماری ہوتی ہے نا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اچھا یہاں پھر وہی بات، صحابہ کو جو کچھ چاہیے ہوتا تھا نا وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ تو اب کیا ہوا کہ نبی پاک کے دربار میں حاضر ہوئے، اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عتبہ اپنا کرتا اتارو۔ کہتے میں نے کرتا اتارا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن نکالا، تھوک مبارک جو ہوتا ہے، اور پھر پورے جسم پر، میرے اوپری جسم پر مل دیا۔ کہتے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، بیماری تو چلی گئی، خود ہی خود مہکتا رہتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خود مہک کا عالم کیا ہوگا؟ اپنا لعاب لگا دیں تو وہ صحابی رسول سب گھر والوں سے زیادہ مہکنے شروع مہکتے ہیں مہکنے والے، وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدری چل کے ناظرین ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ موضوع کو لے کے مزید آگے چلتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، تمہاں جو پروگرام عالم تنجو پروانو، تو شمع رسالت عالم تنجو پروانو، تو ماہ نبوت اے جلوہ جانانا۔ حکومت رسول اللہ جی تمہاں جو موضوع ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی حکومت شروع کھان وٹی ہے رہندی دلن میں، دنیا میں جتھے بھی مسلمان رہن تھا، نبی کریم جی حکومت ہے الحمدللہ عز وجل۔ تمہاں جو پروگرام ڈاڈو سٹھو ہے، ایسا شوق سان ڈسندا آیوں، ان میں ڈاڈیوں سٹھیوں ڳالھیوں تھیندیوں آहिनि۔ ذکر رسول میں مزو ہی مزو ہے۔ اللہ تعالیٰ اوہاں کے اञا مزید برکتوں عطا فرمائے، ऐं हे پروگرام جاری و ساری رہے انشاءاللہ عز وجل۔ آمین آمین آمین۔ جو ہم نے ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک خوشبو کی بات کی نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال، بہت سارے کمالات میں سے اب تھوڑا یہ اس طرف والے کمال کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں
کہ دنیا میں کوئی کتنا ہی باکمال ہو، کتنا ہی حسین ہو، کتنا ہی اونچے مرتبے والا ہو، دو چیزیں ایسی ہیں جسے لوگ گن کھاتے ہیں، ایک تھوک، ایک پسینہ، ٹھیک ہے نا؟ تھوک کسی کا بھی اچھا نہیں لگتا، اور پسینے سے تو لوگ خود ہی جو باڈی اسپرے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ میرے پسینے کی بو سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. مگر نبی پاک کے کمالات دیکھیں، نبی پاک کو رب نے کیسا بنایا کہ ہم نے سنا کہ مبارک لعاب کنویں میں گیا تو پورا کنواں مشک کی خوشبو جیسا ہو گیا، پورے مدینے کا سب سے میٹھا پانی بن گیا. وہی لعاب حضرت عتبہ بن فرقد کے جسم پر لگایا تو آپ خوشبودار ہو گئے. یہ کیسا لعاب دہن ہے، یہ کیسا تھوک مبارک ہے جس کی اتنی برکتیں ہیں. اب آؤ پسینے کی بات کریں. ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور بچی کی شادی ہے، بتائیے عرب کے لوگ خوشبو بہت پسند کرتے ہیں تو حضور خوشبو درکار ہے. نبی پاک نے فرمایا دوسرے دن آنا، اپنے ساتھ ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا. حدیث کا خلاصہ ہے جب وہ شیشی لے کر آئے تو وہ صحابی رسول کے سامنے نبی پاک جو ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالتے ہیں اور اس بوتل میں بھر دیتے ہیں. وہ صحابی بھی کیسے سعادت مند ہیں، یہ نہیں عرض کرتے کہ حضور بچی کی شادی خوشبو چاہیے، بڑی خوشی خوشی پسینہ لے گئے. جب اس بچی نے وہ خوشبو لگائی تو پورے مدینے میں وہ گھر بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. پسینہ بھی خوشبودار ہے، لعاب بھی خوشبودار ہے، تو میرے آقا کا خوشبو کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اس زمانے میں بھی جب نبی پاک کسی سڑک سے گزرا کرتے تھے، کسی روڈ سے کسی گلی سے جاتے تھے، صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے آقا کہاں گئے ہیں، اس گلی کے کنارے پر خوشبو بتاتی تھی آقا یہاں سے گزر کر گئے ہیں. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. اور یہ تو اس زمانے کی بات ہے. صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے نبی پاک کے پسینے کی خوشبو سونگی ہوگی، لعاب دہن کی خوشبو کو محسوس کیا ہوگا، وجود اقدس کے معطر اور معمر ہونے کو محسوس کیا ہوگا. ارے آج 1450 سال کم و بیش ہو گئے ہیں، مگر آج بھی کسی عاشق رسول کو مدینے لے جاؤ، آنکھوں پہ بس پٹی باندھ دیں، ہاں بے شک آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، ایک ہی شرط ہے ناک عشق والی ہونی چاہیے. پھر یہ ہوا بتاتی ہے، یہ فضا آج بھی بتاتی ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اللہ وہ گلیاں، وہ فضائیں، وہ ہوائیں ہمیں بار بار دیکھنا نصیب فرما. جتنا ذکر کریں اتنا لطف آتا ہے. ذرا سوچیں تو صحیح کہ جس مدینے کے ذکر کا لطف ایسا ہے، اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا، وہاں حاضری کا عالم کیا ہوگا. چلیں جناب ایک اور کال دے دیں، پھر اس کے بعد سائیں کی طرف چلتے ہیں. جی آج سائیں کے ساتھ ایک چھوٹا سا حادثہ بھی ہوا ہے، میں نے سوچا ہے وہ بتاؤں گا، اس نیت سے بتا دیتا ہوں کہ یہ شاید ہمیں کام دے گا. سلسلہ شروع ہونے سے پہلے سائیں میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے گلاسز جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے یا مطلب لے کر نہیں آ سکے اپنے ساتھ، پریشان تھے تو کہا مجھے دکھنے میں پرابلم ہو رہی ہے. تو بہرحال میں نے سائیں کو کہا، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ خاص طور پہ جن کے گلاسز ہونا ان کو اپنے ساتھ ایک ایکسٹرا ضرور رکھنا چاہیے سفر میں، اور بالخصوص کہیں اگر پرفارم کرنا ہے، آپ نے بیان کرنا ہے، آپ نے پڑھ کر کوئی چیز کہیں دینی ہے، اور اگر آپ کے گلاسز ہی ٹوٹ گئے اور اگر نظروں کا پرابلم ہے تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے. تو ایکسٹرا ضرور ساتھ رکھا کریں. میں بھی سفر میں جاتا ہوں تو ساتھ کبھی کبھی 2 گلاسز ساتھ رکھ لیتا ہوں، کیونکہ ہم جس کو پڑھنے میں پرابلم ہوگی تو کام ہی خراب ہو جائے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عید ٹرانسمیشن تھی، اور یہ میری زندگی کی پہلی عید ٹرانسمیشن تھی. میں نے اس سے پہلے کبھی ٹرانسمیشن نہیں کی تھی. اسپیشلی میں آیا تھا مدینہ شریف سے، اور میں پہنچا بھی رات ہی تھا، 3-4 بجے پہنچا تھا. صبح 7 بجے مجھے ٹرانسمیشن کرنی تھی. تو میں ادھر امیر علیہ سنت کے ساتھ میں نے عید کی نماز پڑھی اور گلاسز اتار کے میں نے آگے رکھ دیے. اچھا جیسے ہی آگے رکھے تو ہمارے کیمرہ مین نماز پڑھ کے نکلے ہوں گے، انہوں نے میرے گلاسز پہ رکھ دیا پیر. اچھا میرے پاس ایک ہی گلاس، چشمے وہ ٹوٹ گئے میرے، اب مجھے عید ٹرانسمیشن کرنی. اچھا میرے گھر پہ بھی کوئی نہیں،
کیونکہ سب گھر والے مدینہ شریف، میں اکیلا ہی آیا تھا پاکستان اس ٹرانسمیشن کو کرنے. اب میں نے وہ ٹرانسمیشن کیسے کی، کیسے دوسرے گلاسز منگوائے، تو اس دن سے مجھے تجربہ ہو گیا کہ ہم جیسے لوگوں کو جن کو گلاسز ہوتے ہیں اور ان کو بعض اوقات کچھ بیان کرنا ہے، پڑھنا ہے، تو یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک مدنی پھول ہے کہ اس کو ضرور لازم رکھیں سفر میں. بالخصوص اگر آپ کسی ملک میں چلے گئے اور کسی دوسرے سفر پر چلے گئے اور وہاں گلاسز ٹوٹ گئے، تو ہر جگہ ملتے بھی نہیں ہیں، آپ کے پسند کا نمبر ملے یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو یہ ہماری اب سمجھ لیں ایک مجبوری ہے، تو اس کو اپنے ساتھ ضرور رکھا کریں. تو بہرحال آج سائن نے نبھا لی بات کو، کہہ رہے تھے میری قریب کی نظریں تو ٹھیک ہے، تو پڑھ کے سنا دوں گا. شاید میں نظر نہیں آ رہا ہوں گا. میں لے کے آیا ہوں. میں اچھا آپ بھی لائے نا، میرے بیگ میں بھی گلاسز ہے، گلاسز تو ضروری ہے. تو میں نے کہا چلے مدنی پھول بن جائے، جن کے گلاسز ہیں وہ اس کی احتیاط کریں گے. سائیں تماچا چوندا چشمے بارے میں نہیں، آج ٹاپک کے بارے میں. ٹھیک ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ آگے میں جی ارشاد فرماयो تو حضرت وائل بن حجر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وٹ جڏहिं हू खूह जो पाणी खणी आया, खूह जो पाणी कड़वो हो, कोड़ो हो, ऐं उनखे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजो लॉ मुबारक थुक मुबारक जॾहिं उछलाई ऐं उहो साॻियो वरी उहो पाणी खूह जे अंदरि उछलायो वियो, वरी उहो पाणी साॻी वापसि आंदो वियो, त अल्लाह ताला हिन महबूब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लुआब जी बरकत सां उन पाणी में मुश्क जी खुशबू पैदा करे छॾी. वाह वाह वाह. मुंहिंजा सोना साईं मदनी चैनल जा नाज़रीन, ही तो हुयो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे यानी उन उछलाए न उन थुक मुबारक जो, जंहिंखे असां लुआब मुबारक चऊं अदब सां. पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिस्म अतर जे बारे में जेको तव्हां ॿुधो त छा कमाल हो. उतबा बिन फरगत रज़ी अल्लाह ताला, इनखे मक़सद 4 घर वारियूं ऐं इन्हनि जी कोशिशि हूंदी त मक़सद आहे हिक ॿिए खां हिन खां वधीक मुंहिंजी ख़ुशबू वधीक बहितर हुजे, कोशिशि में हूंदियूं हुयूं. पर हिकु कोशिशि कई पर उन जी कोशिशि उहा कामयाबु न थी. हर भेरे उतबा जी ख़ुशबू ई उहा आला हुई. हता कि पाण फरमाइनि थियूं त कंहिं दोस्तनि ॾे जॾहिं वेंदो, कचहरी में पाण वेंदा हुआ, उते बि ख़ुशबू कमाल जी हुई. सम्झी न सघंदा हुआ त अहिड़ी ख़ुशबू आहे छा. कंहिं पुछा बि कयो, पोइ बि मक़सद आहे इज़हार बाद में कयूं, आख़िर इन जो राज़ छा आहे. पाण इरशाद फरमायूं त मुंहिंजे जिस्म ते, सिंधी में जंहिंखे चवंदा आहियूं पित जा दाणा, गर्मी जा दाणा, या उन खां पोइ चवंदा आहियूं त फुरड़ियूं निकिरी पवंदियूं आहिनि. उहे फुरड़ियूं निकितियूं यानी हिकिड़े क़िस्म जी बीमारी हुई. इहा बीमारी खणी करे मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में हाज़िर थिया ऐं सरकार खे इहो सॼो मामिलो अर्ज़ु कयूं. सरकार फरमायो त पंहिंजो हीउ जेको कुर्तो आहे, यानी हीउ पंहिंजो जेको चोलो आहे, कमीस आहे, इहा लाहियो. लाहे करे सरकार जी बारगाह में वेठा. कमाल आहे, ख़ुदा जो कसम. सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजो लॉब मुबारक जेको आहे पंहिंजे त्री ते हथ मुबारक ते रखियो ऐं रखे करे पंहिंजे पेट जे अॻे हिसे ते पाण उनखे मलियाऊं ऐं बाक़ी ॿियो हिसो जेको आहे पुठीअ खे मलियाऊं. हू उतबा फरमाइनि था त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिन उन जेको आहे लुआब जेको हो, उन लुआब जी बरकत सां इहा ख़ुशबू पैदा थी पई आहे. इहो इन जो इहो राज़ आहे, ॿी का ख़ुशबू न आहे जंहिंजो कमाल आहे. त मिठा मिठा इस्लामी भैरो कमाल जी ॻाल्हि आहे. हिकिड़ा ॿिया सहाबी इरशाद फरमाइनि था, हीअ त ख़ुशबू जी ॻाल्हि आहे न. मक़सदु आहे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुशबू जे बारे में इरशाद फरमायो. हज़रत सैयदना हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था त मुंहिंजे ॿिन्ही अखियुनि जी रोशनी जो हाल इहो जो ॿई अखियूं अछियूं थी वयूं, हता कि मां ॿिन्ही अखियुनि सां ॾिसी न सघंदो हुउसि, यानी एतिरे क़दुरु जो नाबीन थी विया. ऐं मूंखे पंहिंजा वालिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में वठी आया, हाज़िर कयूं. सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे दस्ते मुबारक ते दम कयो ऐं दम करे अखियुनि ते घुमायूं. पाण फरमाइनि था त मुंहिंजूं अखियूं त लाजवाब थी वयूं. 80 साल जी उमिरि में सुई में धागो विझणु जेको असांजे लाइ मुश्किल आहे, पाण फरमाइनि था त 80 साल जी उमिरि में सुई में धागो विझी करे आराम सां. कमाल का वाक़या नाज़रीन, ये जरा सुनिएगा कि हजरत हबीब बिन फुरैक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार इनकी दोनों आंखें ऐसी सफेद हो चुकी थी कि कुछ दिखाई नहीं देता था, आंखें सफेद हो गई. तो उनके वालिद उन्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले आए. प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे क्या हुआ. उन्होंने मामला बयान किया कि हुजूर आंखें सफेद हो गई हैं. अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने आंखों पे दम फरमाया. वो कहते मैंने देखा कि आप 80 साल की उम्र में भी सुई में धागा डाल लिया करते थे. ऐसी आंखें, एक बड़ी साईं ने प्यारी बात की, इस उम्र में हमसे नहीं डलता. 80 साल की उम्र में वो कैसी आंखों की बीनाई, क्या नबी पाक के दम की बरकत है. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. वो फिर शेर सुनना चाहिए, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, क्यों ना कर दें. नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार कैसे दिए. जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे. जहां में उनकी चलती है वो दम
میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے۔ بیٹے اسلامی بھائیوں، اسی طرح کا ایک اور خوبصورت واقعہ سنیے۔ حضرت حبیب بن یساف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک تھا، تو میرے کاندھے پر ضرب لگی اور میرا ہاتھ لٹک گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا، اس ہاتھ کو جوڑ دیا، میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ کیا کمال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، پنڈلی جوڑ دینا، ہاتھ جوڑ دینا، آنکھ لگا دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا جہاں میں ان کی چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیوں چلتی ہے؟ ذرا دو تین حدیثیں سن لیں، مزید کلیریفیکیشن ہو جائے گی، مزید ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی کہ انجیل پاک میں مکتوب ہے، یعنی دوسری آسمانی کتابوں میں بھی کیا لکھا ہے؟ آپ فرماتی ہیں وہاں لکھا ہے کہ نہ سخت دل ہیں نبی پاک علیہ السلام، نہ ترش خو، نہ بازاروں میں شور کرتے ہیں، انہیں کنجیاں عطا کی ہوئی ہیں۔ یہ دوسری کتابوں میں لکھا ہے، اور خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، ابھی ایک مدنی منی یا مدنی منع تھے جنہوں نے کال کر کے کتنی پیاری حدیث ہمیں سنائی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ بخاری شریف میں کیا ہے؟ انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی، میں ہی قاسم اور خازن ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ ذرا سمجھیے گا، صرف ایک حدیث سے جو ہے نا کتنا خوبصورت عقیدہ پتا چل رہا ہے۔ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس کا خزانہ ہے؟ اللہ کا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ رب ہے۔ بانٹنے والے کون ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اختیارات دے دیے، حکومت عطا فرمائی، اختیارات دیے، اتھارٹیز دیں۔ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، کوئی کنفیوژن کسی مسلمان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے ایک اور بخاری شریف کی حدیث سن لیں ذرا۔ دیکھیے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا اگر پروگرام پورا دیکھیں گے تو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ حکومت رسول اللہ ہی کی ہے۔ اللہ نے یہ سارے اختیارات اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عطا ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملا۔ روب سے میری مدد فرمائی گئی کہ مہینہ بھر کی راہ پر دشمن میرا نام پاک سن کر کانپے، اور مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطا کر دی گئیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں سو رہا تھا کہ تمام خزائن زمین کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ ہم جبھی تو کہتے ہیں اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے
مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کو میں چاہوں گا راشد بھائی سے کچھ مدنی پھول لیں کہ کیا کمال ہے۔ میرے آقا خود ہی فرما رہے ہیں کہ سارے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئیں، رب عطا کرنے والا، میں تقسیم کرنے والا، مجھے خازن بھی بنایا گیا، مجھے قاسم بھی بنایا گیا، سبحان اللہ۔ مگر ایک واقعہ میں نے پڑھا، میں چاہتا ہوں اس کو بھی بیان کر دوں، پھر انشاءاللہ اس ٹاپک کو لیں گے اور پھر ہمارا سیگمنٹ بھی ہے انشاءاللہ فرشتوں کا وظیفہ۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس ایک بکری ہدیے میں بھیجی گئی، ہانڈی میں ہم نے اس کو پکائی، نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، ارشاد فرمایا رافع یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ بکری ہمیں ہدیے میں ملی، ہم نے ہانڈی میں پکا لی ہے۔ حضور نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ہم کو ایک دست دو، بکری کا جو دستی ہوتی ہے۔ کہتا میں نے وہ دستی پیش کر دی، تناول فرمایا صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ السلام نے۔ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، کہا دوسرا دست بھی دے دو، میں نے دوسرا بھی پیش کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد فرمایا ایک اور پیش کرو، کہا حضور بکری میں تو دو ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ جملہ سنیے گا، نبی پاک فرماتے اگر تم چپ رہتے ہم کو دست پر دست دیتے رہتے جب تک چپ رہتے۔ جہاں میں ان کی چلتی رہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی رہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ناظرین اتنے واقعات ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ شاید ہم اگلا سلسلہ بھی 2 گھنٹے کا کریں تو واقعات کمپلیٹ نہ ہوں، کہ مختار کل ہیں، سب کو عطا فرماتے رہے، جو مانگتا رہا اسے دیتے رہے، جیسے مانگتا رہا دیتے رہے۔ واقعات کی تو بھرمار ہے، احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ کیا کہیں گے راشد بھائی؟ آپ نے جو حدیث پاک ذکر کی تھی اس پر میں ایک نقطہ ذکر کروں گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور مسلم شریف کی دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ انما جعلت قاسما اقسم بینکم، میں قاسم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ ان دونوں روایات کو دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ذکر کیا کہ یہ کام میں کرتا ہوں، اور کام کیا کرتا ہوں یہ بھی بتایا کہ میں تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی ان دونوں فرامین میں سبجیکٹ بھی موجود ہے اور جو کام ہوا ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن مفعول جس کو آبجیکٹ کہا جاتا ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں بتایا کہ میں کیا تقسیم کرتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے ذکر کیا کہ عربی بلاغت کو دیکھا جائے، عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا جائے تو بلاغت کا ایک اصول ہے کہ جب کسی بات کو عام رکھنا ہو، چند چیزوں کے ساتھ خاص نہ کرنا ہو بلکہ اس کو تمام چیزوں کے لیے ہی عام رکھنا ہو، تو پھر اس لفظ کو ہی ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لفظ کو ذکر نہ کرنا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ چیز یا یہ کام جو ہے یہ سب کے لیے عام ہے۔ تو چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تقسیم کرتے ہیں وہ رب کی عطا پر موقوف ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ ہر شے عطا کر سکتا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی اس عطا کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی عطا اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم کو الفاظ کے احاطے میں لایا نہیں جا سکتا، اور وہ صرف دنیا یا صرف آخرت یا کسی ایک شعبے سے متعلق نہیں ہے۔ ہر مخلوق کو ہر مقام پر ہر زمانے میں حضور کی تقسیم سے حصہ مل رہا ہے، لہٰذا بالکل عام کر کے فرمایا کہ بس رب عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اس بات کو دوسرے انداز میں بھی بیان فرمایا کہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ واقعی نبی پاک کے دربار سے کوئی نہیں سنتا۔ عقیدہ مضبوط ہو، محبت ہو، اور قرآن و حدیث کی ان تمام باتوں کے بعد تو اور اسٹرانگ عقیدہ ہو جانا چاہیے کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، تو ان کے دربار سے ضرور لو لگانی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا، وہ سیگمنٹ بھی بڑا پیارا عشق رسول بڑھانے والا ہے، اور فرشتوں کا وظیفہ۔ ایسا کیا ہے جو فرشتوں کا وظیفہ ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے فرشتوں کا وظیفہ۔ پوشم میری سالس ہے،
तेरा परवाना। मदनी चैनल के नाजरीन, आलम तेरा परवाना प्रोग्राम के एक शानदार सेगमेंट फरिश्तों का वजीफ़ा लिए हाजिर हैं। और इस सेगमेंट में हम क्या करते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर पढ़े जाने वाले दुरूद पाक और उनकी फजीलत को सुनते हैं। क्योंकि दीगर मखलूक़ात की तरह इंसानों और जिन्नात की तरह फरिश्ते भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। इस एतबार से दुरूद पाक जो मोमिनों का भी वजीफ़ा है और फरिश्तों का भी वजीफ़ा है। चुनाचे अमीर अहले सुन्नत अज़ीद लुत्फ़हू अपनी किताब मदनी पंसूरा में एक दुरूद पाक की फजीलत बयान करते हैं। और ये वो दुरूद पाक है जो दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में भी पढ़ा और पढ़ाया जाता है। चुनाचे हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बात याद रखिए, उलमाए किराम इस तरह की रिवायात के हवाले से ये वजाहत करते हैं कि दुरूद पाक या किसी भी नेक अमल करने पर जो गुनाहों की बख्शिश की नवीद सुनाई जाती है, तो इससे मुराद सगीरा गुनाह होते हैं। जो कबीरा गुनाह है उनके लिए तौबा ज़रूरी है, और वो गुनाह जिनकी तलाफ़ी भी ज़रूरी होती है, उनकी तलाफ़ी करने पर ही वो गुनाह मुआफ़ होता है। दुरूद पाक को मिलकर पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही वसल्लिम। दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। करोड़ों दुरूद। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। अल्लाहु अकबर, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, एक बहुत बहुत और बहुत ही खूबसूरत वाक़या मैंने आपको सुनाना, ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इस हदीस के रावी हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब कोई शख्स सवाल करता था ना, प्यारे आका अलैहिस्सलाम उसे अता फरमाते और जो कुछ मांगता वो अता फरमाते थे। अच्छा, और एक रोज़ एक आराबी हाजिर हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, हुज़ूर खामोश रहे। फिर सवाल किया, मेरे आका ने सुकूत फरमाया। फिर सवाल किया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आराबी, जो तेरा जी चाहे हमसे मांग, जो तेरा जी चाहे हमसे मांग। अल्लाहु अकबर। मौला अली क्या फरमाते हैं, सुनो साहबा इकराम का अकीदा देखो। कहते ये हाल देखकर नबी पाक अलैहिस्सलाम जो फरमाया ना कि जो तेरे दिल में है मांग ले, तो हमें इस आराबी पर रश्क आया कि, और हमने अपने जी में कहा अब ये तो हुजूर से जन्नत ही मांग लेगा, क्योंकि नबी पाक ने कहा जो मांग रहे हैं मांग ले। आराबी क्या कहता है सुनिए। आराबी होते हैं जो विलेज के लोग होते हैं, गाँव के लोग होते हैं, बद्दू जिसको कहा जाता है। कहते हैं हुजूर मैं आपसे सवारी का ऊँट मांगता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अता हुआ। अर्ज की हुजूर मैं ज़्यादा राह मांगता हूँ, रास्ते का सफर का कोई सामान भी साथ हो जाए। फरमाया अता हुआ। हमें साहबा कहते हैं किसके सवाल पर बड़ा ताज्जुब हो, किसने नबी पाक ने जब बिल्कुल सराहत के साथ फरमा दिया जो मांगना है मांग ले। इसने ऊँट मांगा, थोड़े पैसे मांग लिए, रास्ते के सामान मांग लिया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अब खुद फरमाया कि कितना फर्क है इस आराबी के सवाल में और बनी इसराइल की एक बूढ़ी औरत के सवाल। फिर नबी पाक ने साहबा को वाकया सुनाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में उतरने का हुक्म दिया गया, और जब वो दरिया के किनारे पहुंचे तो सवारी के जानवरों के मुंह अल्लाह पाक ने फेर दिए, वो खुद सवारी के जानवर पलट कर आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि इलाही ये क्या हाल हुआ मेरा। तो इरशाद फरमाया कि तुम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के पास जाओ और वहां से उनके जिस्म को लेकर, यानी उनकी लाश मुबारक को, मैयत मुबारक को लेकर आओ। और इस कब्र का पता उन्हें मालूम नहीं था। पता चला कि एक बूढ़ी खातून है जो उस कब्र का पता जानती है। आप तलाश करते करते उस बूढ़ी खातून के पास पहुंचे और आपने कहा कि तुम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता जानती हो? कहा जी जानती हूँ। कहा बताओ। कहा उस वक्त तक नहीं बताऊंगी जब तक आप मुझे जन्नत में अपने साथ वाले दर्जे में नहीं रखेंगे। जन्नत में भी जिस दर्जे में आप होंगे ना, उस दर्जे में मुझे जगह चाहिए। तो वो कहते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम जन्नत का सवाल कर लो, इतना बड़ा सवाल तो ना करो ना, जन्नत तुम्हें मिल जाएगी। कहती नहीं, जन्नत भी चाहिए
اور جس درجے میں آپ ہوں گے، آپ کیلو کال کرتے رہے، آپ اس کو سمجھاتے رہے، اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے موسیٰ جو یہ مانگتی ہے تم اسے عطا کر دو، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کنفرم کر دیا، عطا کر دیا کہ جنت میں میری رفاقت تمہیں نصیب ہوگی۔ پھر اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتایا، آپ نے وہاں سے میت مبارک کو لیا اور اپنے ساتھ لے کر گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ واقعہ صحابہ کو سنایا۔ اب شارحین نے، محدثین نے اس حدیث کے تحت کیا کمال کے مدنی پھول لکھے، آپ اس میں سے کئی مدنی پھول نکالتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اس بات پر رشک کرنا یا یہ بات ان کے خیال میں آنا کہ نبی پاک سے اب یہ جنت مانگ لے گا، آقا نے تو کلی اختیار دیا ہے، اس کا مطلب تمام صحابہ جانتے تھے کہ آقا جنت بھی عطا فرما سکتے ہیں، ان کو اللہ نے یہ سارے اختیارات دیے ہیں۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہو گیا۔ اچھا، پھر لکھتے محدثین کہ اس کے علاوہ کہ یہاں نبی پاک کا مطلقاً کہنا تمہیں جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ بتا رہا ہے کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ تیسری بات علماء فرماتے ہیں کہ خود نبی پاک علیہ السلام کا یہ تعجب کرنا، اس کے سوال پر یہ فرمانا کہ ہم نے تو اس کو اختیار عام دیا تھا، اس نے دنیا مانگ لی، اگر جو مانگتا ہم اسے عطا فرما دیتے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ نبی کے اختیارات اور حکومت کا عالم کیا ہے۔ اور چوتھی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اس خاتون نے سوال کیا تھا کہ جنت بھی چاہیے، آپ کی رفاقت بھی چاہیے، اگر معاذ اللہ یہ مانگنا شرک تھا تو وہ تو کلیم اللہ تھے، اس عورت کو ٹال دیتے، یہ کیسا سوال کر رہی ہو، میں کیسے جنت دے سکتا ہوں، اور جنت میں بھی اپنا ساتھ جہاں اللہ کے نبی رہیں گے یہ کیسے دے سکتا ہوں۔ تو ان کا بھی اس کو نہ ٹالنا، جنت تو خود ہی عطا کر دینا اور اللہ کی اجازت سے اپنی رفاقت بھی عطا کر دینا، یہ سب بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے پیاروں کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازا۔ اور جب حضرت موسیٰ کے اختیار کا عالم یہ ہے تو امام الانبیاء کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا۔ تو بہرحال بلوچی مبلغ کی میرا خیال ہے کچھ بات باقی رہ گئی تھی، ان سے 1-2 منٹ بات کر لیتے جی۔ الحمدللہ جیسے کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات گپا ہاں کنے گئے ادا دیگے حدیث وغیرہ تو ماں بیان نہ کنا، کل یک میسیج یک پیغام دیا کہ اکا دراہیں ماں برکت گنتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات بارے واللہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات بارے جو محدثین حدیث جو سے جمع کتگا، اگر یہ حدیث مبارکہ نا اگر ما بیوان جسے اے دورے بھی اگر دراہیں علماء جمع بے بیاں آئینی شرعہ بلکا آئینی چوشینا بھی بلکا، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شانہ کما حقوہ بیان کو اتنا کنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان باس بلند و بالیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات جیسے مانی وشکتی کہ جنت دے، حدیثانی تو کا یہاں ادا تک یستے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازہ بیتا کہ جو سے نا جنت زیارت کو تگی، جو سے بعضیں جو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات یستا، بلے مارا بھی جو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی بے گئے حق کے ادا کنگی سے گوستگی چیزیں ٹیم میں سلسلہ جو سے ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کے بارے جو ہاں ابر کتگے کہ امتی یہ بھی چیزیں حقوق بیا نبی کریم جو سے نبی سرا جو سے امتی یہ چیزیں حقوق ہاں کہ یا کق کے اشے کہ علماء فرمنا کہ ہوتی دلے تو کا عشق نبی جو سے نا شمع روک کرنے کے واسطہ جو سے اس طرح درود پاک زیادہ وانا گلوٹی کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشق اگر میں دلے تو کا بھی نا کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجام بھی روایات بیوانے نا خجام بھی حدیث مبارکہ یا علماء چما عشق بھی بکنے نا گڑا میں دلے تو کا جو سے یا خوشی محسوس بھی ماں انچو سمجھے کہ ہمارا دنیا یا درو چیزیں مل لیتا گا کہ میں سنگتی بھی انچی بھی نا کہ ماں اما مرد میں کرا بھائی آ بھی مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشق ہی دعوت بدنتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت صحابہ اکرام اور اہل بیت اس سے محبت ہمارا درس بدن چاہیے یہ دور جس سے بعض پرفتن دور ہے جس سے نفسہ نفسی والا جس سے معاملات ہے کہ خبر نہ پڑی کہ کائے سنگت ہے کائے جو اس سے نہ دگے پہ میں کہ سنگت بھی مارا چارک لوٹا کہ اما جو سے ماحول ہے گے اما جو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشق دعوت دنتے جو سے اللہ اور رسول جو سے محبت دعوت دنتے جو صحابہ اکرام اور اہل بیت محبت ہے جو سے مارا دعوت دنتے کہ ماں امائنی گناہ بنندے جیسے اے دولت کا دعوت اسلامی ہے جیسے ماحول میں دے میں کہ شمارا چی عرض ہے کہ ارچے بھی علاقے آمودہ اجتماع بینتے ہفتہ جو سے عہدہ اجتماع نہ شریک بکنے اور ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بھی امیر سنت جو سے آیت کا شرکت بکنے تھا اور علماء اہل سنت گما بے دیتا اور اما جو سے سنگتانہ بیدار رہتا کہ جو عاشق رسول ہے کہ باندھا میں بھی نسل کہتے ماں بھی آئے نوشی کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبتی جیسے دنیا اور آخرت بقائیں۔ سبحان اللہ، یقیناً عشق رسول میں اضافہ ہو تو درود پاک کی کثرت بھی کرنی ہے اور نبی پاک کی سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایک اور واقعہ ناظرین، آئے ہائے، حنین کا موقع ہے،
نبی پاک کچھ تقسیم فرما رہے تھے. ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ حضور آپ نے مجھ سے کچھ وعدہ فرمایا تھا. ارشاد ہوا تو نے سچ کہا, اچھا جو چیز جی میں آئے کہہ دے. پیارے آقا کو وعدہ یاد دلایا. آقا علیہ السلام فرمایا جو جی میں آئے کہہ دے. عرض کی کہ اسی دمبے اور ان کے چرانے والا غلام عطا ہو جائے, مجھے کوئی غلام دے دیں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے عطا ہوا مگر تو نے بہت تھوڑی چیز مانگی. خود نبی پاک فرماتے ہیں اور فرمایا کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام کی دور کی وہ بڑھیا جس نے انہیں حضرت یوسف کا تابوت بتایا تھا تجھ سے زیادہ دانش مند تھی, جبکہ موسیٰ نے اختیار دیا تھا کہ جو چاہے مانگ لے. اس نے کہا میں قطعی طور پر یہی مانگتی ہوں کہ آپ میری جوانی واپس کر دیں. ایک اور روایت میں کہ جوانی واپس کر دیں اور آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں. یوں ہی ہوا کہ وہ ضعیفہ جوان ہو گئی اور اس کا حسن و جمال واپس آیا اور جنت میں بھی کلیم اللہ کا ساتھ نصیب ہو گیا. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایڈو ایڈو حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایڈا احکامات, ایتری حکومت, ایترا اختیارات, ان کے باوجود بھی جے دنیا میں کو مانو آئیڈیل ٹھائیندو आहे, हिन खे फलाणो कमाल आहे, हिन खे फलाणो कमाल आहे, हिन खे फलाणी महारत आहे, सभु ईच ऐं ही हेॾा कमालात इन जे बारे में अवां छा फरमाईंदो? हिकिड़े मुसलमान जे लाइ छा हुजणु घुरिजे एॾा वाक़ियात ॿुधण खां पोइ? नबी पाक अलैहिस्सलाम ही सब कुछ होने चाहिए और उन्हीं पर सब कुछ कुर्बान होना चाहिए, उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, उन्हीं को एडमायर करना चाहिए, उन्हीं को आइडियल बनाना चाहिए और उन्हीं के साथ तो जन्नत में जाना है ना. मैं जो बात करने जा रहा था ना, मैं काफी देर से सोच रहा था, नबी पाक खुद फरमाते हैं कुछ और मांग लेते तो इससे ज्यादा मांग लेते. अच्छा, नबी पाक के इख्तियारात का आलम ये कि जो फरमाते ना, जबान से मुबारक से जो निकलता वो हो जाता था. ठीक है ना? तो ये सिलसिला आज भी खत्म तो नहीं हुआ ना. मेरे आका के इख्तियारात तो आज भी बाकी है ना. तो आज भी तो हम अर्ज कर सकते हैं कि हुजूर हमारे बारे में भी कुछ फरमा दीजिए, हमें हमारी तरफ भी नजर फरमा दीजिए, हमारे लिए भी जन्नत. हम भी आपसे जन्नत का सवाल आपके साथ कर रहे हैं हुजूर. हम भी ठीक है आपके दौर में पैदा नहीं हुए, आपके कदमों की हाजिरी नहीं दे सके, मगर गुलाम तो हम भी आपके हैं, उम्मती तो हम भी आपके हैं हुजूर. बहुत अरसे बाद पैदा हुए हैं, मगर मोहब्बत आपसे बहुत करते हैं हुजूर. अल्लाह, हम पर भी, हम आपसे भी सवाल करते हैं कि हुजूर हमें भी अपने साथ जन्नत में ले जाइएगा, हमें हमारी शफाअत कीजिए हुजूर, हमें छोड़ कर ना जाइएगा. गुनाहगार हैं मगर उम्मती आपके हैं, आपकी जबान से जो निकल जाता है हुजूर हो जाता है. हमारे बारे में कह दीजिए कि हम अच्छे हो जाएं, हम नेक हो जाएं, हमें इखलास मिल जाए, हम आपके सच्चे आशिक बन जाएं, हमारे दुख दर्द दूर हो जाएं. आपकी एक निगाह की बात है हुजूर, किस्मत में लाख पेच हो 100 बल 1000 कच, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है. बस हुजूर आज अब हम तो बात अपनी खत्म कर चुके, सिलसिला अब इख्तिताम को है, मगर हुजूर आप दिलों के हाल जानते हैं. आपने अपने सहाबा को बहुत नवाजा, जिसने जो मांगा आपने उसे अता किया. आज बहुत सारे नाजरीन हमारे साथ होंगे, तरह तरह की मुश्किलें होंगी, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई गमजदा है, कोई बेरोजगार है, कोई बीमार है, कोई बे औलाद है, सारे आपके उम्मती हैं हुजूर. आपने तो फरमाया रब अता फरमाता है, मैं तकसीम करता हूँ, हमें भी तकसीम फरमाइए अपने दर की खैरात. हम भी झोली फैलाए हाजिर हैं, हमारी भी झोलियां भर दीजिए हुजूर. बड़े दिन हो गए आपके कदमों की हाजिरी को, मदीना देखे बड़े दिन हो गए, काबा देखे बड़े दिन हो गए. आप करम करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए. आप कहेंगे अल्लाह ने बड़े इख्तियारात से आपको नवाजा है, हमारी तो औकात ही कोई नहीं है, मुझसे 100 लाख को काफी है, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा. बस इशारा फरमाइए हुजूर. आज आपका जिक्र खैर किया है, आपके इख्तियारात पर बात की है, आपके बारे में बार बार ये सुना है कि नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें. हमें भी अपनी शफाअत, अपना इश्क और अपने साथ जन्नत में दाखिला अता फरमाइए. बड़ी उम्मीद है हुजूर, और उम्मीद है कि अपने इन गुलामों को आप जरूर नवाजेंगे. अल्लाह करीम हमें नबी पाक की सच्ची मोहब्बत और आका अलैहिस्सलाम की नजर इनायत नसीब फरमाए. मदनी चैनल देखते रहिए. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. पूशम मेरी सालस है, आलम तेरा परवान.